اس وقت عشاء ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ باہر سب انتظار کر رہے ہیں. دل ایسے دھڑک رہا ہے نا. ثاقب بھی آیا ہوگا. ہاں بھی بننے لگے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک دا آہد صدیمہ توشیا. واو ویلکم شہانہ مامی. اوشیا دا شدی تاثرہ. واو واو ہانی امدا. تھینک یو بیبو. بیبو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. یہاں سے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ وائس اوور کرتی ہوں. تھوڑا سا ریئل بھی اچھا لگتا ہے وائس آنا، تو اس لیے میں نے کچھ ریئل مومنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو یہاں پہ جو ہے میرا داماد آیا، ہم سے پہلی بار ملا. پہلے بھی ملا ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہی رشتہ دار ہے. اس وقت یہ چھوٹا تھا تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا. یہ میرے پھپھو کے بیٹے یعنی شہانہ کے سسر ہیں. تو ثاقب جو ہے اس نے شہانہ کو فلاور دیے، گجرے دیے ایئرپورٹ پہ، اور بہت شرما بھی رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بہت کنفیوز بھی تھے کیونکہ فرسٹ ٹائم ظاہر ہے ملے تھے. تو ابھی بھی آپ کو میرے وائس اوور میں آوازیں ادھر ادھر آتی ہوں گی. آپ کو پتہ میں پاکستان آئی ہوئی ہوں. یہاں پہ ہماری بہت بڑی ماشاءاللہ سے فیملی ہے. یہاں پہ میرے دیور اور جیٹھ کی بچیاں جو ہیں انہوں نے پتیوں سے ہمارا استقبال کیا، ہمارے پہ پھول پھینکے اور ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا گھر. تو میں ان سے ہنس رہی تھی کہ میرے پہ پتے ایسے پھینک رہی ہو جیسے میں حج سے آئی ہوں نا. تو خیر بچے ہیں، ان کا شوق تھا کہ ہم چاچی جب آئے ہماری کینیڈا سے ہم ان پہ پھول پھینکیں گے. یہاں پہ ابھی بچوں کا گفٹ ٹائم آ گیا تھا. بس ایئرپورٹ سے گھر آئے، گھر آ کے شہانہ کا سسرال بھی سارا میرے سسرال آ گیا تھا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے پھر رات تک بہت گپ شپ لگائی. پھر ہم نے سوچا بچوں کو آج ہی گفٹ دے دیا جائے کیونکہ بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ان سے میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے چاکلیٹس لائی ہوں، گفٹ لے کر آئی ہوں. تو بس وہ پھر انتظار میں تھے. تو میں نے کہا کہ سونے سے پہلے بچوں کو خوش کیا جائے. تو ابھی آپ کو سجاد کے بڑے بھائی سے ملاتی ہوں. تعارف کرواؤ اپنے بھائی کا اپنے سبسکرائبر سے. ویڈیو میں یہ جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا. حیات نام ہے. تو اب جو ہے نا والد کی جگہ ہے نا. بالکل. اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آمین آمین. یہ عائشہ کے لیے کتنی پیاری فراک. واہ کتنی بس ان کو گفٹ دیے. گفٹ دینے کے بعد ہو گئی صبح، اور وہی ہماری روٹین کینیڈا والے کے. اس وقت کینیڈا میں ہو رہے تھے جب ہوتی ہے کینیڈا میں صبح، ہم ادھر سو رہے ہوتے ہیں جب وہاں ہوتی ہے رات، اور ادھر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب ہمارا ٹائم آپ کو پتہ ہے مکس اپ ہوا. خیر یہاں پہ ہم لوگ حالانکہ 11-12 بجے سوئے، بہت دیر ہو گئی تھی. بچے تو 2 بجے 3 بجے اٹھے. لیکن ادھر یہ میری جٹھانی کا روم تھا، اس بیچاری نے اپنا روم ہمارے لیے خالی کر دیا، اور یہ فلاور سب اتنے زیادہ لے کر آئے ہوئے تھے. تو خیر سب ایئرپورٹ پہ بہت فلاور لے کر آئے. تو اس کے بعد میں اور سجاد تو صبح 4 بجے اٹھ کے بیٹھے انتظار کر رہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے. سجاد تو مسجد چلے گئے. میں نے گھر پہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر ویٹ کرتے رہے کہ گھر والے بھی اٹھ جائیں کیونکہ ان بیچاروں کو تنگ نہ کیا جائے. ہم لوگ کمرے سے ہی نکلے ہی نہیں کہ بھائی وہ لوگ کہیں گے یہ کدھر صبح ہی صبح اٹھ گئے ہیں اتنا نا. لیکن خیر سیکنڈ ڈے پھر ہم لوگ آج بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ ہے میرے سسرال کا گھر، آپ کو دکھاتی ہوں. اور یہ ہے ان کی گلی. یہ کون سا سیکٹر ہے یہ آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتا کے جاؤں گی ضرور. تو خیر ابھی ہم لوگ جب صبح اٹھے تو قبرستان ہم لوگوں نے جانا تھا کیونکہ میرے چچا آپ کو پتہ فوت ہو چکے تھے، میرے سسر. کیونکہ میں
پہلا میرا سال تھا پاکستان میں، تو پہلے تو جب گھر آئے، گھر آ کے دل کافی خفا ہوا، کیونکہ جب ہم لوگ ویسے ہی کہیں 1-2 دن کے لیے جا کے سسرال واپس آتے تھے، چچا اتنا ہمارے خوش ہوتے تھے، اور جب دیکھا کہ بھئی ہم تو اتنے ٹائم کے بعد آئے ہیں اور خاموشی ہے گھر میں اور چچا بھی نہیں ہے، ورنہ چچا تو ہمارے بڑے ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اتنا شور کرتے تھے کہ او حسان آ گیا، عفان آ گیا، لیکن ایسے خاموش خاموش سا گھر لگا۔ تو پھر یہاں قبرستان پاس ہی تھا، یہاں پہ آنا اسی دن ہی تھا، ہم سوچ رہے تھے ایئرپورٹ کے بعد جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شانہ کے سسرال والے بھی تھے، گھر میں کافی ہلہ گلا تھا۔ یہ بھی جو آپ کو گھر دکھا رہی ہوں یہ میری بہن کا تھا پہلے گھر نا، تو خیر وہ ہلہ گلا گھر میں بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ لوگ گئے تو سب کہہ رہے ابھی شام کا ٹائم ہے، 5 بج گئے ہیں شام کے، تو اس وقت نہیں جاتے، 6 بجے مغرب کا ٹائم ہے تو صبح چلے جانا نا، تو خیر صبح چلے گئے پھر۔ تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی آگے یہ میرے پھپھو کے بیٹے کا گھر ہے، یعنی شہانہ کے جو سسر ہے نا ان کے چھوٹے بھائی کا گھر تھا، یہ بھی اسی سیکٹر میں ہے جس میں میرے سسرال کا گھر ہے، تو وہ واک پہ ہی ہے، 2 منٹ کی واک۔ انہوں نے کہا آ جاؤ چکر لگاؤ یہاں پہ، پھر ان کے کچھ گفٹ لے کر آئے تھے وہ لے کر چلے گئے، تھوڑا بہت ان کے گھر میں کھانا پینا کھایا۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے سارے شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو سارا کچھ بتا سکوں کہ ہم یہاں کیا کیا کر رہے ہیں، اور ایک دن پھر اس سے اگلے دن کیا ہوا، یہ سب یہ ہے شہانہ کے جو سسر کے چھوٹے بھائی جو ہیں، تو یہ یہاں پہ تھے۔ پھر یہاں پہ ارشد آ گیا تھا یعنی شہانہ کا جو دیور، تو ہمارا کچھ کام تھے، ہم نے کہا فٹافٹ نپٹا لیں، آپ کو پتہ ہے شادی ہے، شادی میں ہم نے تو خیر آن لائن ہی سب بکنگ کر لی تھی، سب مارکی کی، اور نکاح بھی ہمارا ابھی آپ ساتھ ساتھ سارا ہمارے دیکھیں گے آگے بھی، تو نکاح کی ہم لوگوں نے بکنگ تو کینیڈا سے ہی کر لی تھی، چاہے کسی بھی چیز کی تھی، کوئی پارلر ہے یا فوٹوگرافر ہے، سب کی وہاں سے کی ہے۔ تو یہاں پہ پھر بھی ہم نے سوچا کہ ایک چکر لگا دیا جائے، تو تندوری جو ہے، تندوری ہوٹل جو ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے بکنگ کی تھی نکاح کی، کیونکہ نکاح میں ہمارے زیادہ سے زیادہ 70-80 لوگ ہیں، صرف اپنی فیملی، یعنی میرا سسرال اور شہانہ کے سسرال والے، اور شہانہ کے سسرال والوں کے بھائی اور سجاد کے بھائی، مطلب یہ سب قریب رشتے جو تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ خیر ہم لوگوں نے ایڈوانس تو ان کو پہلے سے دے چکے تھے، دوبارہ سے کنفرم کیا، تو اس کے بعد جو ابھی کام تھے آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر سترنگی لیس کے، سترنگی لیس جو ہے G11 میں ہے، تو یہ ہے شہانہ کے سسرال والوں کی شاپ ہے، یہ ہے راشد اکثر آپ کو ملے گا اس شاپ پہ، بس وہاں پہ کیونکہ راشد سے ہم لوگ ملے نہیں تھے، راشد کا بہت بڑا کردار ہے بھائی شادی میں، اسی نے ہماری شادی کے سارے کپڑے بنوائے ہیں، اتنے پیارے۔ یہاں پہ ثاقب ہمارے لیے اورنج جوس لے کر آ گیا فریش، تو بس ہم نے پھر گاڑی میں جوس انجوائے کیا، کیونکہ راشد سے اس لیے ملاقات نہیں، اس کی شاپ ہوتی ہے، تو ہم لوگ جس دن آئے اس سے اگلے دن جا کے راشد سے ہماری ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ شاپ بند کر کے پھر گھر نکل گیا۔ پھر اگلے دن ہم نے ان کے گھر جانا تھا، تو ہم نے کہا یہ پھر رات کو آئے گا، اس سے پہلے رات کو آئے، ہم اس کے ساتھ دن میں مل لیتے ہیں، جا کے شاپ پہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ سترنگی لیس سے ہوتی ہے، اس کے پہ ہم لوگ چلے گئے۔ پھر یہ بھی شہانہ کے سسرال آ گئے تھے، شہانہ کے سسرال آئے، وہ تو ہمیں بس کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں سے ہلنا ہی نہیں، کہیں نہیں جانا، وہ ہمیں اتنا بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں بھی شرمندہ ہونے لگے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی آپ لوگوں نے یہاں سے جانے کی کئی ضرورت ہے، لیکن پھر ظاہر ہے وہاں سسرال والے میں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر یہ سارا جو ہے آپ کو بیڈ دکھاتی ہوئی ہے، ماشاءاللہ شہانہ کا فرنیچر ہے، بہت زیادہ ہم نے چیزیں نہیں کی، جسٹ ایک صوفہ بیڈ سیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے ادھر 20-25 دن ہی رہنا، اس کے بعد کینیڈا میں ہونا ہے، تو بس ہم نے اتنا لیا کہ بس گزارا ہو جائے۔ باقی شہانہ کے سسرال والے بار بار کہہ بھی رہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لینا، تو اس لیے ہم نے پھر زیادہ کچھ نہیں لیا۔ اچھا یہ جو فرنیچر ہے یہ ہم نے چنیوڑ سے بنوائی ہے، سجاد کے فرینڈ سے جاننے والے، انہوں نے ہمارے گھر بنایا تھا دروازے وغیرہ پہلے، ان کا کام ہمیں بہت پسند آیا تھا، اتنا اچھا لگا، ہمارا کچن اتنے عرصے تک خراب نہیں ہوا۔ ایک تو یہ باہر آوازوں آ رہی ہے، پتہ نہیں کون آیا گلی میں، یہ سب آپ کو برداشت کرنا پڑے، یہ کینیڈا میں نہیں ہوتا، یہ یہاں پہ ہوگا کہ آپ کو وہی کوئی پتہ نہیں کیا گرم انڈے، گرم انڈے بک رہے ہیں بھئی ابھی باہر، وہ آ گیا ہے، تو یہ صبح آپ کو یہ سب کچھ میری آوازیں آئیں گی وائس اوور میں۔ تو پھر شہانہ کے سسرال آگے، تو اس کی ساس نے کہا چلو تھوڑے سے جوتے لیتے ہیں، آج تمہیں میں نے کچھ جوتوں کی شاپنگ کروانی ہے، کپڑے وغیرہ تو وہیں سے شہانہ نے برانڈس کی پسند کر لی تھی، تو یہ لوگ لیتے رہتے تھے نا۔ خیر بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی رہوں گی، شادی کے کپڑے بھی، فرنیچر کی بات ہو، فرنیچر ہم لوگوں نے چنیوڑ سے بنایا، اس لڑکے کا انسٹاگرام آئی ڈی اور فون نمبر ابھی میں اسکرین پہ شو کر دوں گی، اگر آپ لوگوں نے آرڈر کرنے وہ کرنا، ایسا بہترین کام، ایسا بہترین، یہ کوئی پے پروموشن ویڈیو نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے ہمارے گھر میں کام کیا، 11-12 سال تک ہم پاکستان میں رہے، ہمارے کچن کا پینٹ اترا نہیں،
اتنا اچھا اس نے ڈیکو کیا، اتنا اچھا اس کا کام تھا کہ پھر سجان نے اس کو فیس بک سے ڈھونڈا، اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس کا نام میاں خان ہے۔ سجان نے کہا بھئی ہمیں فرنیچر میری بیٹی کا بنانا ہے۔ اس نے کہا آپ کی بچی ہماری بچی، میں ضرور بنا کے دوں گا۔ اس نے پھر ہمیں یہ فرنیچر بنا کے دیا۔ کیا کام ہوا ہے یار، کیا کام ہوا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ایسا کام اس نے کیا ہے۔ تو اس کا میں انسٹاگرام بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اس کا نمبر بھی اسکرین پہ شو کر رہی ہوں، آپ اس کو فون پہ اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی کرنا ہو نا۔ تو بس یہ سسرال والوں نے پھر اتنی تکلف کی، چاول قیمہ فش بہت کچھ تھا، لیکن ویڈیو وہی میں شارٹ بناتی تھی۔ میں آپ کو پتہ دوسری جگہ جا کے اچھا بھی نہیں لگتا سب کے سامنے بار بار کیمرے اٹھانا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ وائس اوور کر رہی ہوں، یہ صبح کا ٹائم ہے۔ یا میں صبح میں فارغ ہوتی جب سب گھر والے سو رہے ہوتے، میں جلدی اٹھ جاتی ہوں کیونکہ میں اتنی دیر تک سوئی نہیں رہتی، یا رات کو سونے سے پہلے وائس اوور کر لیتی ہوں یا ویڈیو بنا لیں۔ خیر ادھر اب بید کا ٹائم تھا، انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی تھی کہ بھئی نکاح کی بید مل کے بنائیں گے۔ تو یہاں پہ شاہانہ کے سسر دیور جیٹھ اور ساس اور دیورانیاں جٹھانیاں سب مل کے بیٹھ کے اس دن کا ہمیں اتنا انتظار تھا کہ پاکستان جائیں گے، سب مل کے بید بنائیں گے۔ سب بہت ایکسائٹیڈ تھے، خوش تھے، اور یہاں پہ سوتے سوتے کوئی ہمیں 2:30 بج گئے تھے۔ خیر یہاں پہ ہم لوگوں نے سارا بنایا کیونکہ نکاح بھی قریب ہے۔ آپ کے ساتھ نکاح کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی، ضرور چینل کو سبسکرائب رکھنا۔ تو یہ بید وغیرہ یہ سارا سامان ہمارے یہ اپنے تھے نا، تو ہمیں پاکستان آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، انہوں نے ہمارے سارے کام کر دیا۔ چاہے ہماری دیورانی جٹھانی کے حوالے تھے، ہم نے لوگوں کو دعوت کا کام ان کے حوالے کر دیا، باقی اور کام ان کے حوالے کچھ سارا کچھ انہوں نے، یہاں تک ہمارے کپڑے پریس کر کے بھی رکھ لے۔ ہم پاکستان آئے، ہمارے کھدڑ کے سوٹ ٹھنڈ کے بنائے ٹنگے ہوئے ہمیں ملے ہیں، سارا انہوں نے ہمارے لیے ریڈی کر دیا۔ ہمارے شادی کے کپڑے راشد نے اتنے اچھے بنائے، شہانہ کا لہنگا، ولیمے کا سوٹ اور مہندی کا۔ ابھی رات میں اس کے بعد ہم لوگوں نے کپڑے دیکھ کے سوئے یار، بس پاگل ہی ہوگی، نیند ہی نہیں آئی پوری رات کے۔ بھئی اتنے پیارے کپڑے، اتنا اچھا کام کہ جو ہم نے پکچر بھیجی تھی اس سے تو بہت اچھا کام کروایا اس نے، کروایا بھی آئی تھنک رابی سینٹر سے تھا۔ تو بہت اچھا کام انہوں نے ہمارے کر کے دیا۔ آپ نے میری پیچھے بھی جو ویڈیو گزری اس میں جولری جوتے بھی دیکھے۔ جولری کے لیے ہم لوگ گئے کمرشل مارکیٹ میں ہمیں اتنا اچھا مجھے جولری ملی نہیں، اتنے مزہ نہیں آیا کچھ خاص۔ خیر اس کے بعد ہم لوگ پھر چلے گئے تھے رابی سینٹر 2، جو نام رابی 2 ہے نا، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں جولری کی جو شاپ ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہاں سے پھر ایک ڈائمنڈ کی طرح ملتا جلتا ڈائمنڈ تو نہیں تھا لیکن ڈائمنڈ شیپ کا پیارا سا شاہانہ کے ولیمے کے لیے سیٹ لیا۔ وہ میں نے اینڈ پہ تھوڑی سی اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی، لیکن سٹون ڈیفرنٹ کلر کا تھا۔ جو اس کی شادی کا سوٹ ہے اس سے تھوڑا ڈارک کلر میں سٹون والا ڈائمنڈ کا، کیونکہ اس کا جو سوٹ ہے وہ کافی ہیوی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے نا سیٹ جو ہے نا، میں نے کہا ہلکا سا لو، چھوٹی سی بندیا لو تاکہ زیادہ بھرا نہ ہو، کیونکہ آلریڈی شادی میں بھی اتنی زیادہ جولری ہوگی، پھر اس طرح نا ایک دن جو ہے نا وہ تھوڑا ہلکا رکھنا چاہیے۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی رکھنا۔ بہت اچھے آگے ولاگ آئیں گے، آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ آپ کو جتنا ہو سکے شادی کا فنکشن ضرور بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے شادی میں کیا کیا رسمیں کی۔ تو چلیے پھر اللہ حافظ۔